کہ وہ فرش ازا پر تشریف لے آئیں۔ وہ تمام مستورات جو ہال کے باہر تشریف فرما ہیں ان سے بسط خلوص استدعا ہے کہ آپ فرش ازا پر آ جائیں تاکہ آغاز مجلس کیا جا سکے۔ باواز بلند صلوات بر محمد برائے سلامتی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، نعرہ صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، صلوات والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ورحمة الله وبركاته۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إن علينا للهدى إن لنا للآخرة والأولى۔ حاضرین مجلس، جس آیے کریمہ کو آج کی تقریر کا عنوان سخن قرار دیا ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ مسلسل تقریر ذاکرین سن رہے ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ مزید میرے بعد ابھی اور بھی ذاکرائیں ہیں، لیکن یقین جانیے کہ وہ تمام ذاکرائیں جو باہر سے یہاں پر بنارس میں تشریف لے کر آئی ہیں، وہ بہت سارے خیالات اپنے ساتھ لائی ہیں، بہت اشتیاق سے آپ کے سامنے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ فرش ازا جہاں پر وہ تمام بیویاں تشریف فرما ہیں
جن کو رونے کے لیے ہمارا دل آج بے قرار ہے۔ اور ان بہت ساری امیدوں کے ساتھ جیسے تمام لوگ سوچ کر آئے ہیں، میں بھی آئی ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اگر آپ کی خوبصورت سماعتوں نے ساتھ دیا تو ہم بہت خوبصورت نتیجے پر پہنچیں گے۔ ایک باواز بلند سلوات بھیجے اتنی زور سے کہ جو باہر لوگ ہیں ان کو سنائی دی جائے۔ میں تمہاری ہدایت کروں گا۔ 1,24,000 پیغمبر، اور نہ صرف 1,24,000 پیغمبر، ان کے اولیاء، اوصیاء، خلفاء، کثیر تعداد، تمہیدی منزل ہے بھی ہوں۔ ابھی آغاز تقریر نہیں ہے۔ 1,24,000 پیغمبر صرف ہماری ہدایت کے لیے، بڑی تعداد ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد بھی نہیں ہے۔ بھائی وہ خالق کائنات ہے، جس نے کائنات کو خلق کر دیا ہو، اس کے لیے 1,24,000 کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جس نے کائنات کو خلق کر دیا ہو، اس کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیج دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ان 1,23,999 انبیاء کے علاوہ ختم المرسلین کو بھیجا۔ 1,24,000 نبیوں میں ایک بھی عورت کو یہ منصب نہیں دیا۔ ماشاءاللہ صاحب فہم مجمع ہے، صاحب علم مجمع ہے۔ آپ مسلسل صبح سے تقریر ذاکرہ سن رہے ہیں۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا کہ 1,00,000 میں تمہاری ہدایت کروں گا، 1,24,000 نبی۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک بھی عورت کو منصب نبوت نہیں دیا، نہ منصب نبوت دیا، نہ منصب امامت دیا۔ پوری توجہ چاہتی ہوں سامعین گرامی کی، جہاں جہاں تک میری آواز آئی۔ کیوں؟ کیا عورت کے پاس عقل نہیں ہے؟ عورت کے پاس علم نہیں ہے؟ عورت کو شعور نہیں ہے؟ عورت کے پاس کردار نہیں ہے؟ عورت کے پاس ہمت و حوصلے کی کمی ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ پالنے والے نے کسی ایک بھی عورت کو نہ منصب نبوت دیا، نہ منصب امامت دیا؟ اب کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں ماشاءاللہ صاحب فہم مجمع ہے، کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا قانون بھی عورتوں کے حق میں اتنا ہی ظالم و جابر ہے جتنا دنیا میں مردوں کا قانون؟ نہیں، وہ خالق کائنات ہے، وہ ناانصافی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ خالق کائنات بھی دیکھیے، اسلام علم کا مذہب ہے، اسلام عقل کا مذہب ہے، اسلام حق کا مذہب ہے، اسلام فرض کا مذہب ہے۔ سوچنے کی پوری گنجائش ہے کہ خالق کائنات نے عورت کو منصب نبوت یا منصب امامت کیوں نہیں دیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا عورت کے پاس عقل نہیں ہے؟ عورت کے پاس علم نہیں ہے؟ شعور نہیں ہے؟ کردار نہیں ہے؟ ہمت و حوصلہ نہیں ہے؟ جذبے کی کمی ہے؟ ایک سے ایک خواتین گزری ہیں جن کے پاس نہ ہمت و حوصلے کی کمی تھی، نہ جذبے کی کمی تھی، نہ علم کی کمی تھی۔ اور اگر دیکھیے اس منزل پر آپ بحث کی بات کریں تو علمی گفتگو کریے۔ زبان سے بحث مباحثہ آسان بات ہے، لیکن اگر ہم علمی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مردوں کا دامن بھی کم داغدار نہیں ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اس روئے زمین پر پہلا خون مرد نے بہایا، جناب نوح سے بغاوت کرنے والا مرد،
جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکنے والا مرد، جناب عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے والا مرد، جناب موسیٰ کو آوارہ وطن کرنے والا مرد، خدا کے مقابل میں دعوی خدائی کرنے والا فرعون بھی ایک مرد، خدا کے گھر کے برابر میں اپنا گھر بنانے والا بھی ایک مرد. اور آپ دوسری طرف دیکھیں قصر فرعون میں، آپ دوسری طرف دیکھیں قصر فرعون میں جناب عیسیٰ کی پرورش کرنے والی جناب مریم ایک عورت ہے. قصر فرعون میں جناب موسیٰ کی پرورش کرنے والی جناب آسیہ ایک عورت ہے. شرع یہودی سے جناب عیسیٰ کو پناہ میں رکھنے والی جناب مریم ایک عورت ہے. جناب اسماعیل کو شدت عطش میں پانی فراہم کرنے والی جناب حاضرہ بھی ایک عورت ہے. مرسل اعظم کو سکون زندگی عطا کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ ایک عورت ہے. بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہی ہوں کہ خدیجۃ الکبریٰ وہ عورت ہے. اگر خدیجۃ الکبریٰ جیسی عورت تاریخ اسلام میں نہ ہوتی تو نہ بزم پیغمبر میں بھیڑ بھاڑ ہوتی، نہ اسلام میں شان و شوکت ہوتی، نہ اسلام اس منزل پر نظر آتا. بلکہ تواریخ اسلام کے برق گردانے کے بعد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صدر اسلام کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھر کر غنی و مالدار بننے والے مرد تھے، اور اپنے ٹکڑوں پر پوری امت کی پرورش کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ ایک عورت تھی. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تو یہ نہ کہیے کہ عورت کے پاس علم نہیں ہے، عورت کو شعور نہیں ہے، عورت کا کردار نہیں ہے. لیکن پھر سوال اپنے مقام پر ہے کہ منصب کیوں نہیں دیا. ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے عورت کو بڑے اختیارات دے رکھے ہیں، علم حاصل کرنے کا حق دیا ہے، تعلیم و تدریس کے حقوق دیے ہیں، اولاد پر اطاعت واجب کر کے شہزادی کا مرتبہ دیا ہے، شوہر کی شریک حیات بنا کر گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، نکاح کرنے کا اختیار دیا ہے. قدرت کا قانون کہیں بھی عورت کے حق میں ناانصافی نہیں کر رہا ہے. اسلام حق کا مذہب ہے، اسلام علم کا مذہب ہے. وہ اسلام جو مسلسل حقوق کا نعرہ لگا رہا ہے. اب دیکھیے یہ دنیا جو ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، ہم مسلسل حق اور فرض کے گرد ہیں. حقوق الہی، حقوق العباد. حقوق العباد وہ حقوق ہیں کہ اگر ہم نے نہ پورے کیے تو اللہ بخش بھی نہیں رہا ہے. اب دیکھیے نزاکت دیکھیے اسلام کی. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا خدا ہوں. تم نے نماز نہیں پڑھی ہے کبھی اور تم نے صدقہ دل سے توبہ کر لی تو میں معاف کر دوں گا. لیکن اگر تم نے بھائی کا حق نہیں دیا، بہن کا حق نہیں دیا، شوہر کا حق نہیں دیا، زوجہ کا حق نہیں دیا، پڑوسی کا حق نہیں دیا، اولاد کا حق نہیں، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. اتنی سختی ہے اسلام میں. بھائی بہن کا حق، شوہر زوجہ کا حق. اللہ اتنی بڑی حق تلفی ممکن ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بات اسلام میں سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی کمایا ہم نے، زندگی بھر جوڑا ہم نے، جمع ہم نے کیا، مصیبتوں سے زندگی گزاری، اور جب مرنے لگو تو وصیت کر کے جاؤ، تقسیم کر کے جاؤ میراث، کیونکہ اللہ حکم دے رہا ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں نہیں بخشوں گا. کیوں بھائی؟ زندگی بھر کمایا ہم نے، جمع کیا ہم نے، مصیبت سے زندگی گزاری ہم نے، بٹوانے والا اللہ کون؟ کا نہیں. اگر تم اسلام کے ماننے والے ہو، اگر تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو تو تمہیں میراث تقسیم کرنا پڑے گی. لیکن وہاں
لوگ کہتے ہیں ماں بھی عورت کے ساتھ ناانصافی ہے. جب میراث میں تقسیم کی باری آئی تو لڑکوں کو دوہرا حق دے دیا, لڑکیوں کو ایک گہرا حق دیا, اور دوہرا حق پا کر لڑکے اتنا مغرور ہو گئے کہ بہن کا ایک گہرا بھی دبا دیا. کہ نہیں, اسلام میں کہیں بھی ناانصافی نہیں ہے. کہ ناانصافی ہے, میں نہیں کہہ رہی, یہ عام تصور ہے جو ذہنوں میں مسلسل چلتا ہے کہ بھائی عام تصور یہ ہے کہ شخص جسے بیاہ کر اپنے گھر میں لاتا ہے, جسے وہ زوجہ کہتا ہے, مانو اس کے اوپر اس کی اطاعت واجب ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے. تو یہ کون سی بات ہوئی کہ عورت پر مرد کی اطاعت واجب؟ اب مرد مغرور ہو گیا, اس نے جس عورت کو گھر میں لے کر آیا اسے اپنا غلام سمجھنے لگا, اسے لونڈی سمجھنے لگا. گھر کا سارا کام کرے, بچوں کی ذمہ داری, گھر کی ذمہ داری. بھائی دیکھیے, ایک نظریے سے مت دیکھیے, اگر اللہ نے عورت پر شوہر کی اطاعت واجب قرار دی ہے, ایک مرد کا ماتحت بنایا ہے, تو اگر کسی عورت کے 3 بیٹے ہیں تو تینوں کو اس عورت کا ماتحت بنایا ہے. تینوں بیٹوں پر عورت کی ماں کی اطاعت واجب ہے. اب رہ گیا میراث کا معاملہ, پوری توجہ چاہتے ہیں سامنے نگرانی. رہ گیا میراث کا معاملہ, لڑکے کا ایک دوہرا حصہ, لڑکی کا ایک گہرا حصہ. اس لیے کہ ایک لڑکا جو اپنے گھر میں رہتا ہے, بیوی کر کے لاتا ہے, اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری شوہر پر ہے, اسے ملا دوہرا حصہ. اور لڑکی باپ کے گھر سے لے گئی گہرا حصہ, جب شوہر کے گھر میں پہنچی تو وہاں بھی ملا اس کو ایک گہرا حصہ, ہو گیا دوہرا حصہ. یہاں پر بھی کہیں بھی اسلام نے ناانصافی نہیں کی ہے. بھائی یہاں سے سلام کرائی, وہاں وہ دکھائی, دوہرا ہو گیا. اور کیونکہ لڑکے کو دوہرا دیا, کیونکہ لڑکی کے نان و نفقے کی ذمہ داری لڑکے پر ہے. یہ تو ہمارا دستور ہے یا ہماری شرافت کہہ لیجیے کہ ہم پتہ کر دیتے ہیں, ورنہ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ نان کی ذمہ داری شوہر پر ہے. تم پتہ کر دو یا لا کر دو. صلوات دیجیے محمد. دیکھیے شریعت کی بات ہے, شریعت تک رہنے دیجیے, عمل نہ کریے گا. اس لیے کہ ہم ساری چیزیں جو دوسرے مذہب کی اختیار کر رہے ہیں, ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے. پوری توجہ چاہوں گی, ماؤں کا مجمع ہے, بہنوں کا مجمع ہے, اور اس سے بہتر موقع شاید کہیں ملے. ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک لڑکے کی شادی طے ہوتی ہے تو والدین جتنا زیادہ پڑھایا ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پروفیسر ہے, جتنا زیادہ لڑکے کو پڑھایا ہے وہ سب دہیج سے وصول کرنا چاہتا ہے. بھائی اتنا زیادہ لڑکے کو پڑھایا ہے, اتنا زیادہ چاہیے ہے. اب تو دوسرا طریقہ ہے, منہ سے دہیج نہیں مانگیں گے تو یہ دیکھ لیں کہ لڑکی جاب کرتی ہے. شریعت کی بات نہیں پڑھ رہی ہے, دنیا کی بات پڑھ رہی ہے. اب جب لڑکے کی شادی طے ہو رہی ہے, جناب بیٹھے بیٹھے ہیں, کیا ہے, یہ لینا ہے, وہ لینا ہے, وہ لینا ہے. شادی طے ہو گئی اور وہ لڑکی جو گھر میں آئی تو اس نے دیکھا کہ خالی یہ کمرہ تو اس کا ہے, بیڈ میرے باپ نے دیا ہے, صوفہ میرے باپ نے دیا ہے, فریج میرے باپ نے دی ہے, سواری پر میرے باپ کی دی ہوئی چل رہا ہے. اس میں احساس برتری پیدا ہوا, اور جب لڑکی میں احساس برتری پیدا ہوا تو لڑکوں نے کہا آج کل کی لڑکیوں کا دماغ خراب ہے. بھائی شادی سے پہلے تمہارا دماغ خراب تھا, شادی کے بعد لڑکی کا دماغ خراب ہے. صلوات پر محمد. یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام
مجھے زمانے کا نہیں پتا، میں اپنے ہندوستان کی بات کر رہی ہوں کہ خواتین مشورہ دیتی ہیں جا کر گھر بنوا لو، فرنیچر کیا کرو گی، تو بہو دہیج میں لے آئے گی۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ جب بی بی سیدہ اس منزل پر پہنچی جہاں پر لڑکیوں کے عقد ہوتے ہیں، مولائے کائنات گھر میں رسول خدا کے تشریف لائے، نظروں کو جھکائے ہوئے ہیں، رسالت مآب مسکرا رہے ہیں، یا علی میں جانتا ہوں تم سیدہ کی خواستگاری کے لیے آئے ہو نا، یہ بتاؤ تمہارے پاس مال دنیا میں کیا ہے؟ لڑکی کا باپ لڑکے سے یہ سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ تمہارے پاس مال دنیا میں کیا ہے؟ کیا یا رسالت مآب آپ جانتے ہیں ایک مکان ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، 4 چیزیں، کچھ نہیں اس کے علاوہ۔ کچھ بیچوں گا تو پیسے آئیں گے۔ ماشاءاللہ صاحب مجمع ہے۔ تیالی گھر نہ بیچنا، رہو گے کہاں؟ آج کتنے والدین کے مکان بک جاتے ہیں لڑکیوں کی شادیوں کے لیے۔ یعنی مکان نہ بیچنا، رہو گے کہاں؟ تلوار نہ بیچنا، جہاد کیسے کرو گے؟ گھوڑا نہ بیچنا، سفر کیسے کرو گے؟ یعنی تم اتنے شجاع و بہادر ہو کہ تمہیں زرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، جاؤ اسے فروخت کر دو۔ جناب سلیمان کو زرہ دی گئی، اس زمانے کے حساب سے زیادہ سے زیادہ، الگ الگ روایتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 500 درہم میں وہ زرہ فروخت ہوئی۔ جناب سلیمان دے کر آئے، رسالت نے آپ کے ہاتھوں میں لا کر رکھا، کہا یہ ہے سیدہ کا مہر، یہ ہے سیدہ کا مہر۔ اور اس پیسے سے رسالت مآب نے شادی کی تمام تیاریاں کی، چند برتن، معمولی سا بستر، ایک لباس۔ ہمارے یہاں مہر کا تصور کیا ہے؟ جناب مہر کو لون بنا لیا، شادی طے ہوئی، مولانا صاحب عقد پڑھا رہے ہیں، فلاں بنت فلاں کا عقد فلاں بنت فلاں کے ساتھ 50 لاکھ دینار سرخ پر کیا جاتا ہے، قبول ہے؟ صاحبزادے کہہ رہے ہیں قبول ہے۔ 50,000 دینار سرخ والد نے بھی نہ دیکھی ہوں گی، بیٹا کہہ رہا قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دینے کی نیت ہو تو کان کھڑے ہو کہ 50,000 تو بہت ہوتا ہے، دینے کی نیت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، مجھ سے کوئی قانونی بحث ہے تو میں بتاؤں کہ اگر شوہر کی نیت مہر دینے کی نہیں ہے تو زوجہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ صلوات دیجیے محمد۔ ایک چیز دینا تھی، مہر، اسے بھی لون بنا دیا، آج دے دیں گے، کل دے دیں گے، اچھا دے دیں گے، بیوی معاف کر دو۔ لیکن نفسیات کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ دہیج بھی لے کر آئے، مہر جو دینا تھا وہ بھی معاف کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی معاف کر دیا۔ لڑکیاں یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارا شوہر نہیں ملا ہے، غلام ملا ہے۔ صلوات جو محمد وآل محمد۔ دیکھیے بنیادی برائی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ نیت ہی نہیں صحیح ہے۔ ہمارا اسلام کیا ہے؟ بی بی سیدہ رخصت ہو کر آئی۔ دیکھیے دونوں چیزیں ہیں، جب بی بی سیدہ رخصت ہو کر آئی گھر میں اور دوسرے دن رسالت مآب بیٹی کی خواستگاری کے لیے آئے تو دیکھا کہ سیدہ وہی پرانا لباس پہنے ہوئے بیٹھی ہے۔ کہا بیٹی میں نے تمہیں ایک نیا لباس خوشنودی شوہر کے لیے دیا تھا، تم نے وہ بھی نہ پہنا۔ کہا بابا جب میں کل یہاں آئی رخصت ہو کر تو ایک سائل نے مجھ سے سوال کیا، پوری توجہ سے
بابا ساحل نے مجھ سے سوال کیا کہ میں برہنہ ہوں، مجھے لباس دو۔ بابا مجھے شرم آئی کہ میں نیا لباس پہنوں اور ساحل کو پرانا لباس دے دوں۔ بابا میں نے وہ نیا لباس ساحل کو دے دیا۔ سیدہ میں نے تمہیں خوشنودی شوہر کے لیے ایک لباس دیا تھا، بابا آپ نے مجھے شوہر بھی تو ایسا دیا ہے جو میرے اس عمل پر خوش ہو گیا ہے۔ صلوات دے دیں۔ خاموش ہے، کیوں؟ یہ صرف اور صرف مصلحت پروردگار ہے۔ بلکہ بیویوں جب تاریخ کی برق گردانی کی تو ہم نے دیکھا کہ پالنے والے نے عورت کو منصب تو نہیں دیا، لیکن جب بھی منصب داروں کے منصب پر حرف آیا ہے تو ایک غیر منصب دار خاتون نے آگے بڑھ کر منصب داروں کے منصبوں کو بچایا ہے۔ جب منصب امامت پر حرف آیا تو بھی پاکیزہ کردار خاتون بی بی سیدہ نے آگے بڑھ کر منصب امامت کو بچایا ہے، اور جب میدان مباہلہ میں منصب نبوت پر حرف آیا تو بھی بی بی سیدہ نے آگے بڑھ کر منصب نبوت کو بچایا ہے۔ صلوات دیجیے۔ شاید یہ مصلحت پروردگار ہے کہ کوئی ایک کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جو تمام منصب کے جھگڑوں سے الگ ہو، اور جب منصب میں جھگڑے پیدا ہو، غاصب پیدا ہو، اختلافات پیدا ہو تو یہ غیر منصب دار خاتون آ کے بڑھ کر منصب داروں کے منصبوں کو بچا لے۔ ایسا نہیں ہے بی بی سیدہ کو منصب نہیں دیا پالنے والے نے، لیکن آپ دیکھیے کہ مردوں کے لیے 13 آئے مگر عورتوں کے لیے صرف ایک خاتون، اور وہ بھی قیامت تک کے لیے کافی ہو گئی، کسی دوسری خاتون کی ضرورت بھی نہ پڑی۔ عورت کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس پر بی بی سیدہ نے روشنی نہ ڈالی ہو۔ مردوں کے لیے 13 آئے، عورتوں کے لیے صرف 20، اور قیامت تک کے لیے کافی ہو گئی۔ مگر بیویوں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پالنے والے نے 13 مردوں کو بھیجا اور ان میں صرف ایک عورت کو بھیجا تو ان 13 مردوں کے کمالات و جمالات کا مجموعہ بنا کر اس ایک خاتون کو بھیجا ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ 13 مردوں کے کمالات و جمالات کا مجموعہ ہے یہ بی بی سیدہ۔ پالنے والے جب ایک اکیلی خاتون کو بھیجا تو 13 کے کمالات و جمالات بھی ہوں گے۔ ہاں، 13 مردوں کے کمالات و جمالات ہیں۔ انداز رسول کا ہے تو شجاعت علی کی ہے۔ بولتی ہے تو حسن معلوم ہوتی ہے، چپ رہتی ہے تو حسینی کردار بن جاتی ہے۔ زین العابدین کا علم نظر آتا ہے، محمد باقر کی شان نظر آتی ہے، تقویٰ تقی جیسا ہے، طہارت نقی جیسی ہے، جلال و غضب میں عسکریت پائی جاتی ہے، ارشاد و ہدایت میں مہدیت کا انداز ہے۔ تیرہ مردوں کے کمالات و جمالات کا مجموعہ ہے بی بی سیدہ۔ وہ بی بی سیدہ کہ جن کے لیے رسالت مآب تعظیم کو کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور جب کبھی بی بی سیدہ گھر میں تشریف لاتی تھی تو رسالت مآب اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھا دیا کرتے۔ مگر یہ احترام، یہ عزت، یہ اہمیت ایک بیٹی کی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہیں تاریخ میں نہیں دیکھا کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کی اتنی عزت کی ہو۔ نہیں بیویوں، ہمارے زمانے کا دستور یہ ہے
کہ اگر کسی چھوٹے سے ملک کا پرائم منسٹر ہمارے بڑے ملک میں آتا ہے تو اس بڑے ملک کا پرائم منسٹر ہی استقبال کے لیے جاتا ہے. وہ جو کھڑے ہو رہے تھے، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا تھا، ایک ہادی اپنے برابر کے ہادی کے احترام کے لیے کھڑا ہو رہا تھا، کیونکہ رسول مردوں کے لیے ہادی بن کر آئے، سیدہ عورتوں کے لیے ہادی بن کر آئے. ایک جملہ جو آپ مسلسل صبح سے سن رہی ہوں گی، فاطمہ بیزۃ منی، فاطمہ بیزۃ منی، فاطمہ بیزۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بزرگ بہتر جانتے ہیں، بچیوں سے اور بہنوں سے خطاب کر رہی ہوں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ رسالت میں آپ نے کہا. ٹکڑا کسے کہتے ہیں؟ ٹکڑا اسے کہتے ہیں کہ اگر پورے میں سے تھوڑا سا نکال دیا جائے تو پورا کا پورا ناقص ہو جائے. تصور شرط سے ویڈیو میں کوشش کر رہی ہوں کہ میرے جملے آپ کے ذہنوں میں سے ہو کر جائیں، سر اوپر سے گزر کر نہ جائے. فاطمہ بیزۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے. کون سا جز ہے فاطمہ؟ رسالت ماپ کے تو متعدد جز ہے، چہرہ بھی جز ہے، ہاتھ بھی جز ہے، پیر بھی جز ہے، دل و جگر بھی جز ہے، آنکھیں بھی جز ہے. کون سا جز ہے بی بی سیدہ؟ اگر میں یہ کہوں کہ فاطمہ محض عین رسول ہے، اگر میں یہ کہوں کہ فاطمہ محض دست رسول ہے، اگر میں یہ کہوں کہ فاطمہ محض دل رسول ہے، اگر میں یہ کہوں کہ فاطمہ محض پہلو رسول ہے، کلام کی فصاحت و بلاغت ختم ہو جائے گی. بیویوں، رسالت ماں کہہ رہے فاطمہ بیزۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. اگر میں رسول ہوں، فاطمہ میری رسالت کا جز ہے. اگر میں صاحب ہوں، اگر میں صاحب معراج ہوں، فاطمہ عروج نبوت ہے. اگر میں ہادی ہوں تو فاطمہ ہادی ہے. اگر میں صادق ہوں، فاطمہ صدیقہ ہے. مجھ میں اور سیدہ میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں مردوں کے لیے ہادی ہوں، سیدہ عورتوں کے لیے ہادی ہوں. کوئی فرق نہیں ہے. اگر میں صادق ہوں تو بیوی صدیقہ ہے. بس ایک جملہ کہہ کے بیویوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، ایک جملہ کہہ کر موضوع کا حق ادا کر رہی ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ اگر اللہ نے عورت کو منصب نہیں دیا تو اس کی عزت و حرمت اور پاک و پاکیزگی میں کوئی کمی ہے. یہ صرف مصلحت پروردگار ہے جو کوئی نہیں جانتا. اگر میں صادق ہوں، فاطمہ صدیقہ ہے، پھر کیوں مانگی بھرے دربار میں گواہی سیدہ سے؟ بیویوں، فدق سے فدق نہیں ہے، ایک پراپرٹی کا جھگڑا نہیں ہے. بیوی کہتی ہے کہ فدق نہیں ملا کوئی غم نہیں ہے. میں نے تو اس لیے سوال کیا کہ روز محشر بابا یہ نہ کہتے کہ بیٹی تم نے مانگا تو ہوتا. لیکن جب واپس در پر آ کر سقف الباب کیا اور ثانیہ زہرا نے در کھولا تو ایک بار اماں کی شکل دیکھی. اماں، تم جانتی تھی نا کہ حق نہیں ملنا، تو یہ بتاؤ بھرے دربار میں کیوں گئی تھی؟ اماں دیکھو اس غم میں تم کتنی ضعیف ہو گئی ہو. اماں تمہاری کمر خم ہو گئی ہے، تمہارے بالوں میں چاندنی اتر آئی ہے، تمہارے چہرے کا رنگ زرد ہے. زینب، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ مجھے فدق نہیں ملا. زینب، آج میں دربار دیکھ کر آئی ہوں. زینب، آج میں دربار دیکھ کر آئی ہوں. میرے سر پر تو چادر تھی، لیکن تمہارے سر پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ چادر بھی نہ ہوگی. زینب، مجھے اس غم نے ضعیف نہیں کیا کہ مجھے فدق نہیں ملا. مجھے تو یہ غم نے کیا کہ میری بابا کی سند کے پرزے پرزے ہو گئے. اور
बीवियों, उसके बाद बीबी सैयदा रिसालत माँ की कब्र पर पहुंची। बाबा, अब मुझे जिंदा नहीं रहना, खुदारा मुझे अपने पास बुला लो। माशाअल्लाह साहिब फहर मजमा है, मेरी माएँ बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। अगर जुमला समझ जाइएगा तो मौजू का हक अदा करिएगा। इंसाफ से बताइए कि कोई 18 बरस की बहन के सर में चांदनी उतरती है? किसी 18 बरस की बहन की कमर कम होती है? कोई माँ जिसके नन्हे नन्हे से बच्चे हो वो मरने की तमन्ना करती है? बाद रसूल 70 या 75 दिन जिंदा रही। इतना गिरिया और गिरिया का वो अंदाज के लोग परेशान हो गए। और मौलाए कायनात के पास एक गिरोह आया। मौला जब सैयदा रोती है तो हमें बहुत अजियत होती है। आप उनसे कहिए कि एक वक्त मुहैया कर ले, या दिन को रुके या रात को। बैतुल हुस्न तामीर हुआ, जी भर के बीबी ने गिरिया किया। बस बीवियों, जब मैं ये रवायत पहुंची हूँ तो मुझे करबला का वो मंजर जरूर याद आता है कि बीबी के लिए बैतुल हुस्न तामीर किया गया। जितना जी चाहो बाप को गिरिया करो, मगर हाय रे हुसैन की यतीमा, हाय रे वो गरीब सकीना कि अगर बाप को रोती है तो शिम्र ताजियानों से हसीयत देता है। बीवियों, बड़ी मुमाशनत है इस दादी और पोती में। अब धीरे धीरे वो वक्त करीब आ रहा है कि जब दुख की मारी बाबा से जा मिलेगी। जुल्म की इंतहा हो गई बीवियों, जुल्म की इंतहा हो गई। दरवाजे पे लकड़ियां जमा की गई, दरवाजा गिराया गया। तसव्वुर शर्त है, तवारीख इस्लाम लिख रही है कि दरवाजे के एक तरफ हुजूम है, एक तरफ सैयदा है, इधर दीवार है, इधर दीवार है, इधर दरवाजा है, बीच में रसूल की चाहने वाली बेटी सकीना है। तसव्वुर करना कि जब दरवाजा गिराया गया होगा, सैयदा कहाँ गई होगी? दरवाजे और दीवार के बीच में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोती शहीद हो गया, पसलियां चूर चूर हो गई। ए बीवियों, वक्त आखिर आ गया। ये गम सैयदा को ले गया। कभी भी सैयदा का बाया हाथ पसलियों से जुदा ना हुआ। बीबी मरते मर गई, इंतकाल फरमा गई, मगर बाया हाथ पसलियों से जुदा नहीं हुआ। मगर एक दिन ऐसा आया कि बीबी सैयदा बहुत बेचैन है। कभी सहन में जाती है, कभी हुजरे में जाती है, कभी सहन में आती है, कभी हुजरे में आती है। अस्मा आगे बढ़ी, ए बीबी आज कुछ ज्यादा ही बेचैन हूँ। कहा जैसी अस्मा, आज मेरी बेचैनी की खास वजह है। कहा बीबी क्या वजह है? कहा अस्मा, मेरी बेचैनी की वजह यह है कि अरब में जनाजा उठने का जो दस्तूर है वो मुझे पसंद नहीं है। जनाजा इस तरह से उठता है कि एक औरत के कदर कामत नजर आते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे देखे। मेरी वफात के बाद भी अस्मा आगे बढ़ी, एक ताबूत की शक्ल बनाई। ए बीबी, हबश का तरीका है कि इस ताबूत में जनाजा उठाया जाता है। तवारीख इस्लाम लिखती है कि पहली बार रसालत माँ के इंतकाल के बाद सैयदा को मुस्कुराते देखा गया। ए बीबी अस्मा, मैं चाहती हूँ मेरा जनाजा इसी तरह से उठे। लोग आखिर आ गया। बीबी हुजरे में गई, हसनैन घर में तशरीफ लाए। ए अस्मा, अम्मा ना आए। ए बच्चों पहले खाना खा लो, ए शाहजादों पहले खाना खा लो। ए अस्मा, तुम्हें हमारे घर का दस्तूर नहीं मालूम। पहले अम्मा हमें प्यार करती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है, तब हम
سکینہ کا ہاتھ گلے پر پورتا جسم سے چبھتا ہوا. اے بیویوں، بیوی کی آزادی کو شہزادی زینب کو ان کی ماں کا پرسا، شہزادی ام کلثوم کو ان کی ماں کا پرسا. جنازہ تیار ہوا. اے بیویوں، ہمارے زمانے کا دستور ہے کہ جب جنازہ تیار ہوتا ہے تو بچوں کو ماں کی آخری دیدار کے لیے قریب بلایا جاتا ہے. مولا کائنات آگے بڑھے. اے حسنین، ماں کا آخری دیدار تو کر لو. اے زینب ام کلثوم، ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کا آخری دیدار کیا. امام حسن آگے بڑھے، ماں کا آخری دیدار کیا. ماں کا لاڈلا حسین سر میں اڑائے بیٹھا ہے. اماں بلائیں گی تو حسین جائے گا. اے اماں، تم بلاتی ہو تو حسین آتا ہے. بندے کا پن ٹوٹے، میرے لال ماں کی آغوش میں آ جا. حسین آگے بڑھے، ماں کی میت سے لپٹ گئے. اے اماں، تم نے بلایا ہے، تمہارا لال آیا ہے. کربلا میں حسین بلائے گا. اے اماں، بہت مجبور بیٹا ہوگا، ماں کو یاد کرتا ہوگا. اے اماں، ضرور آ جانا. حسین ماں کی میت سے لپٹے بیان کر رہے ہیں. زمین و آسمان ہل رہے ہیں. آواز ربانی آئی، اے جبریل جاؤ، حسین کو ماں کی میت سے جدا کرو. یہ بیویوں، آخری جملے ہیں. جاؤ جبریل، حسین کو ماں کی میت سے جدا کرو.